السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ پارا سورہ بقرہ، صفحہ نمبر 22، آیہ نمبر 142۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ سیقول ان قریب، السفہاء بے وقوف، یعنی ان قریب بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے کہیں گے، ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا، ان قبلتہم ان کے قبلے سے ان کو، التی وہ جو کانو تھے، علیہا اس پر، یعنی جس پر وہ پہلے تھے۔ قل کہہ دیجئے للہ اللہ ہی کے لیے، المشرق والمغرب مشرق اور مغرب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم طرف سیدھی راستے کے جس کو وہ چاہتا ہے۔ ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے، کس چیز نے پھیر دیا ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے جس پر وہ تھے۔ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف۔ یہاں پر جو یعنی بات بتائی گئی ہے، ایکچولی اس کے لیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اور پس منظر سمجھنا ضروری ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو اس وقت وہاں پر اہل کتاب بھی موجود تھے۔ ابھی تک مکہ میں کیا تھا کہ صرف مشرکین تھے اور مدینہ میں اہل کتاب بھی تھے۔ اہل کتاب آخرت کو جانتے تھے، مانتے تھے، وہ ایک اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے، یعنی توحید اور رسالت کے وہ قائل تھے اور آخرت کے بھی قائل تھے، جبکہ مشرکین توحید اور رسالت کا ان کو کوئی سینس نہیں تھا اور نہ ہی وہ آخرت کو مانتے تھے۔ تو مخاطب الگ تھے، یہاں پر اہل کتاب تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہوتے تھے تو آپ کو جب نماز پڑھنی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے وہ سائڈ کھڑے رہتے تھے جہاں پر آپ کے سامنے کعبۃ اللہ بھی ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی ہوتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو اہل کتاب کا دل موہنے کے لیے کہ وہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی بھی اس میں شامل تھی، تو جب اللہ کے رسول مدینہ آئے تو آپ نے بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی، اور تقریباً 17 مہینے تک 17 منتھس آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان یہ چاہتے تھے کہ کعبۃ اللہ ہی کو قبلہ بنایا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سینٹر تھا، وہ لوگ بچپن سے اس کو دیکھتے آئے تھے، وہاں پیدا ہوئے، پلے بڑھے، اور وہ جانتے تھے کہ یہ گھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، اور قبلہ اول ایکچولی وہی تھا۔ اسی بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ پہلے تو 17 مہینے تک کے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم آ گیا تو بیت اللہ کی طرف رخ کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے تھے، تب جو اہل ایمان تھے، جو مومن تھے، انہوں نے فوراً سر جھکا دیا، انہوں نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، حالانکہ ان کے دل میں خیال آیا بھی ہوگا کہ بیت اللہ کیوں نہیں اور بیت المقدس ہی کیوں، لیکن انہوں نے فوراً اپنا سر جھکا دیا اور کوئی قسم کا دل میں اعتراض، شک، شبہ کچھ بھی نہیں انہوں نے آنے دیا۔ جب بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا اور بیت المقدس کو ختم کر دیا گیا اس قبلے سے، تو تب یہود نے اعتراض کیا۔ تو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ انہی لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور پہلی آیت بطور معجزے کے حاصل میں یہاں پر کہ یہ ایکچولی قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر پہلے سے بتا رہے ہیں، پہلے سے خبر دے رہے ہیں کہ عنقریب بے وقوف لوگ کہیں گے، تو یہ ایک معجزہ ہی اور ہوا ایسے ہی۔ اور یہ آیت میں دراصل مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے تسلی ہے اور ان کو مطمئن کیا گیا ہے، اور جو ایک اعتراض کیا جانے والا تھا اس کے یہاں پر 3 وجوہات بتائے گئے ہیں اور جواب دیا گیا ہے۔ پھر یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کی کیا مذموم صفت ہے، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا صفت ہے یہاں پر وہ بھی بتایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ عنقریب بے وقوف لوگ اعتراض کریں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے نفس کے خود کے فائدے کو نہیں پہچانتے،
بلکہ ضائع کر دیتے ہیں. یعنی جو خود کا اپنا فائدہ ہی نہیں چاہتے ہیں بلکہ اس کو بھی وہ زبردستی اعتراض برائے اعتراض کر کے ضائع کر دیتے ہیں، اور یا پھر اس کو دنیاوی فائدوں کے لیے بیچ دیتے ہیں. تو یہ یہود و نصارہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی شریعت پر اعتراض کرتے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ کی شریعت پر اعتراض کریں گے وہی لوگ دراصل بے وقوف ہیں، اور وہ اپنے خود کے فائدے کو نہیں جانتے، وہ بلکہ نقصان میں پڑے رہتے ہیں. اور یہ جو شریعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے اس پر اعتراض کرنا یہ بہت بڑی دیدہ دلیری کی بات ہے. یعنی وہ انسان خود اپنے آپ کو سمجھے دعوت دے رہا ہے اپنی تباہی کی. آج بھی آپ دیکھیں کہ ہماری شریعت کا بہت زیادہ مذاق اڑایا جاتا ہے. غیر مسلم تو بہت دور کی بات ہے، خود مسلمان خود اڑاتے ہیں. اور شریعت میں کیا آتا ہے، جتنے بھی یہ جو طلاق کے احکامات ہیں، یا ایک سے زیادہ 4 بیویوں کی بات ہے، یا پردہ ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جتنی بھی جو احکام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں قرآن میں، وراثت ہے، وصیت ہے، یہ ساری چیزیں یہ سب شریعت میں آ جائیں گے. تو اگر اس پر اعتراض کیا جائے اور اس کا مذاق اڑایا جائے تو ایکچولی یہ بہت بڑی جسارت ہوگی، اور وہ لوگ اپنے فائدے کو نہیں پہچانتے یا اپنے نقصان کو بھی نہیں پہچانتے. تو یہاں پر دراصل ان کے اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے. اور ان کا اعتراض کیا تھا، اور اعتراض کی بنیاد کیا تھی کہ مسلمان جب تک مکہ میں رہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا. پھر جب مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد بھی تقریباً 1.5 سال تک، یعنی یا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو وہی اپروکسیمیٹلی 17 منتھ آپ سمجھ لیجئے، وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں پوشیدہ تھیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی دفعہ یہ اشارہ دے چکا تھا کہ عنقریب کعبۃ اللہ ہی قبلہ ہو جائے گا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خبر دے دی کہ بے وقوف لوگ ضرور کہیں گے کہ کس چیز نے تمہیں اپنے اس قبلے سے پھیر دیا. اور اس سے مراد دراصل ان کی بیت المقدس تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو اعتراض کریں گے کہ بھائی تم کیوں قبلہ بدل رہے ہو، تم نے کیوں بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو اپنا رخ کر لیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک تو حکم ہے، اس کی حکمت ہے، اس کی شریعت اور اس کی فضل اور احسان پر ایکچولی ان لوگوں نے اعتراض کیا. یعنی جو لوگوں نے بیت المقدس سے رخ پھیرنے پر اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی شریعت پر اعتراض ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک احسان پر اعتراض ہے. اور کون کر سکتا ہے یہ اعتراض؟ جو بے وقوف لوگ ہیں وہی کر سکتے ہیں، جو قلیل العقل ہیں، جن کے اندر عقل کی کمی ہے، جو بردباری سے محروم ہے، جن کے اندر دیانت نہیں ہے، یعنی نہ امانت ہے نہ دیانت ہے، جو یہ تمام خوبیوں سے محروم ہیں، تو وہی لوگ کہیں گے. تو لہٰذا تم ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، کیونکہ معلوم ہے کہ بے وقوف لوگ ہمیشہ کیا کرتے ہیں، ان کا کام جو ہے بس یہی ہوتا ہے کہ ہر چیز پر اعتراض کرنا. تو عقل مند شخص بے وقوف کے اعتراض کی پرواہ نہیں کرتا. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، آپ دیکھیں. اور نہ ہی اس کی طرف دھیان دیتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب آپ دین کا کام کرنے لگتے ہیں تو بہت سارے لوگ اعتراضات بھی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ آپ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، بہت سارے لوگ اعتراضات کرتے ہیں. ان کو ہر بات یعنی بات برائے بات یعنی اعتراض ہوتا ہے بس، اور کچھ نہیں. ان کا مقصد ہی بس اعتراض کرنا ہوتا ہے یا الزامات لگانا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کی کبھی پرواہ نہ کرے. بہت سارے لوگ یہ کہیں کہ اچھا یہ کہاں آپ نے تعلیم القرآن کا کورس کر لیا تو کون سے آپ بہت بڑے وہ بن گئے، عالمہ بن گئے، یا آپ عالم بن گئے، یا آپ نے کون سے 7 سال کا یا 10 سال کا یا 9 سال کا مدرسے سے کورس کیا ہے. ایسے اعتراضات آتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، چھوڑ دیجیے. تو آپ اپنا کام کرتے جائیے. ہم کس بنا پر یہ کام کریں؟ ہم کوئی عالم نہیں بنے ہیں، ہم کوئی مقرر یا مدرس یا کوئی عالمہ نہیں بنے ہیں. ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس پیغام کو بس دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں. ہماری خواہش، ہماری کوشش یہ ہے. ہم تو اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ آف نالج ہی کہتے ہیں نا، ہے نا. ہم ہمیشہ اپنے تمام جو بھی ہماری کلاسز چلتی ہیں، میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی یہ کہتے رہتی ہوں کہ آپ بھی اور میں بھی، ہم سب کے سب ابھی سمجھے طالب علم ہیں. ہم کوئی بڑی چیز نہیں ہے، ہم سب ابھی طالب علم ہیں. ابھی تو ہم نے کوئی علم حاصل ہی نہیں کیا ہے دیکھا جائے تو ہم سب طالب علم ہیں، اور ہم بس اللہ تعالیٰ کے دین کو، پیغام کو پہنچانا چاہ رہے ہیں. اور وہ بھی کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول کا حکم ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے اصل میں، کہ یہ ان آیات کو، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچا دینا ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے دراصل، اس کو ہم آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے بھی ہمارے اندر استطاعت ہے، جتنی بھی استطاعت ہے، ٹھیک ہے ہم بہت کوئی قابل نہیں ہے، لیکن ہم کوشش کریں کہ اس پیغام کو ہم آگے پہنچا دیں. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ جو قلیل العقل لوگ ہوتے ہیں وہ اعتراضات کرتے ہیں. ان کا کام ہی اعتراض کرنا ہوتا ہے. لہٰذا جو عقل مند ہوتا ہے وہ بے وقوف کے اعتراض پر کان نہیں دھرتا، وہ اپنا کام کرتا چلا جاتا ہے. آپ ان کی باتوں پر، ان کے اعتراضات پر کوئی آپ پریشان نہ ہو،
یا کچھ آپ ریئیکشن نہ لیں، ان کو کرنے دیں، آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں۔ تو دراصل یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر صرف وہی شخص اعتراض کرتا ہے جو بے وقوف، جاہل اور اناد رکھتا ہو، اور جو عقل مند شخص ہوگا، جو ہدایت یافتہ مومن ہے، تو وہ اپنے رب کے احکامات پر فوراً سر جھکا دیتا ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے۔ وہ اپنے تمام جو خواہشات اس کو پیچھے ڈالتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو، اس کے حکم کو قبول کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیں تو اس معاملے میں وہ اپنا بھی کوئی اختیار سمجھے۔ اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ ہرگز نہیں، تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی معاملات میں تجھے حکم نہ مان لے، یعنی فیصلہ کرنے والا نہ مان لے۔ تو لہٰذا یہ اہل ایمان کی صفات ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر فوراً ایمان لے آتے ہیں، فوراً اس کے حکم پر سر جھکا دیتے ہیں، ان کے حکم پر سر جھکا دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں اور آپ کن لوگوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر سر جھکا کر اس فیصلے کو قبول کر لیتے ہیں خوشی خوشی، تو الحمدللہ ہم یہاں پر ان بے وقوف لوگوں کی کیٹیگری سے نکل گئے، سمجھے۔ پھر یہاں پر سفہا کہا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے سفہا کا لفظ استعمال کرنا یعنی بے وقوف، یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ان کا اعتراض غیر معقول ہے، یعنی بے وقوف لوگ ہی اچھی بات پر اعتراض کر سکتے ہیں۔ جو عقل مند ہوگا، جس کو سمجھ ہوگی کہ اس میں کتنے فائدے ہیں، وہ کبھی اعتراض نہیں کر سکتا۔ تو جس کے جواب کی ضرورت ہے نہ اس کی پرواہ کرنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود اس شبہے کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو دلوں میں اعتراض ہو سکتے تھے اس کا بھی جواب دیا یہاں پر، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قل کہہ دیجئے کہ للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ مشرق اور مغرب سب اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، وہ جس سے چاہتا ہے سیدھے راستے کی رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر ایکچولی یعنی مشرق اور مغرب کا لفظ استعمال کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہات، یعنی جو تمام سمت ہے، جو تمام رخ ہے، ان سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، یعنی چاہے وہ مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، سب کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ لہٰذا بس اس کا جو حکم ہے اس کی پیروی کرنی ہے۔ اور یہ تو قبلہ وہ ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، تو تم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام تو تمہارے بھی آبا و اجداد میں سے تھے، تو تم کیوں اعتراض کر رہے ہو؟ تو بہرحال یہاں پر ان کے اعتراض کا جواب دیا ہے، اور پھر یہاں پر کہا گیا ہے کہ جس کو چاہتا ہے وہ سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ اور یہاں دراصل بات بتانا مقصود ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا ہے کہ جس کے دل میں خیر ہوتی ہے، جس کے دل میں طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ضرور صحیح راستے کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اور جس کے دل میں پہلے سے ہی کجی ہو، ٹیڑھ ہو، ہٹ دھرمی ہو، دشمنی ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی راہ میں گمراہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا ہے اصل میں۔ پھر آگے کی جو آیت ہے، آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ روانی والا ترجمہ ہی دیکھ لیجیے۔ اور جیسے تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اسی طرح بنایا ہم نے تمہیں امت عدل، یہ امت وسط، تاکہ تم ہو گواہ لوگوں پر اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو۔ اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو کہ تھے آپ اوپر اس کے، مگر اس لیے کہ ہم جان لیں اس شخص کو جو اتباع کرے گا رسول کا، یا پھر وہ پھر جائے گا اپنی ایڑیوں کے بل۔ اور بلا شبہ یہ بات بڑی بھاری ہے مگر اوپر ان کے جن کو ہدایت دی اللہ نے، اور نہیں ہے اللہ کہ ضائع کر دے ان کے ایمان کو، بے شک اللہ لوگوں پر بہت شفیق اور بڑا مہربان ہے۔ اب یہاں پر دراصل امت مسلمہ کو امت وسط کہا گیا ہے، اور امت وسط کے جو معنی ہے اس کو ہم اگر ہم سمجھ لیں تو بہت اچھے سے بات ہماری سمجھ میں آ جائے گی۔
اس امت پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے اسے امت وسط بنایا ہے، یعنی امت معتدل امت بنایا، یعنی معتدل اور بہترین امت۔ وسط کے علاوہ اور جو اطراف، یعنی جو ہم سب جانتے ہیں کہ سب خطرات سے جو محفوظ جگہ رہتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ وسط والی ہوتی ہے، بیچ والی جگہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کے ہر معاملے میں اس امت کو معتدل امت بنایا ہے۔ انبیاء کرام کے ساتھ عقیدت کے حوالے سے بھی امت مسلمہ کو تمام امتوں کے بیچ میں معتدل امت بنایا ہے، یعنی جو اس سے پہلے کے جو امتیں تھیں اور انہوں نے انبیاء کے بارے میں جو غلو سے کام لیا تھا، جیسے عیسائی ہیں، انہوں نے انبیاء پر ظلم کیا، جبکہ انبیاء اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا نہیں کہتے تھے، لیکن ان لوگوں نے انبیاء کو خدا بنا لیا، تو ایکچولی انہوں نے ظلم کیا، غلو کیا، لیکن امت مسلمہ معتدل امت ہے۔ پھر یہود و نصارہ نے کہا کہ اپنے اپنے نبی پر وہ لوگ ایمان لائے، جیسے نصارہ کہتے تھے کہ ہم صرف عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے، اور یہود کہتے تھے کہ ہم صرف جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک کے نبی ہیں ان کو مانیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے، اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ایکچولی امت مسلمہ اس لحاظ سے معتدل امت ہے کہ وہ تمام انبیاء پر ایمان لاتی ہے، تمام انبیاء کو مانتی ہے، تو وہ معتدل امت ہے، جو کہ اس کے ایمان کے شان ہے، سمجھو ایمان کا تقاضا ہے یہ۔ اور اسی طرح سے یہودیوں نے انبیاء کرام کے ساتھ بہت ہی بدتمیزی کی، بہت زیادہ ان کے ساتھ یعنی برا سلوک کیا، یہاں تک کہ ان کو قتل تک کر دیا، ان کے اوپر برے برے الزامات لگائے، لیکن الحمدللہ امت مسلمہ جو کہ امت وسط ہے وہ تمام انبیاء کرام کی عزت، احترام، ان سے محبت کرتی ہے اور ان کو بھی ویسے ہی مانتی ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں پر عبادتوں میں شروع میں بہت زیادہ سختی برتی گئی، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ بالکل ہی آزاد ہو گئے، یعنی اب وہ عبادت کرنا ہی نہیں جانتے، اور اب ان کے جو گرجا اور کنیسے جو بھی کچھ ان کے عبادت خانے وہ نمازوں سے خالی ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارے یہاں پر ابھی تک بھی مسجدیں آباد ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، تو لہٰذا ہم امت وسط ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے آپ پر جو اللہ تعالیٰ کی جائز چیزیں تھیں اس کو حرام ٹھہرا لیا، جبکہ الحمدللہ ہم نے جو جائز چیزیں اس کو ہمارے لیے ابھی بھی ہمارے لیے وہ حلال ہے، اور ہم نے انہی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے منع کی ہیں۔ تو امت وسط، ہر معاملے میں امت وسط، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سی چیزوں کو الحمدللہ حلال کیا ہے، جو خبائث ہیں ان کو حرام قرار دیا ہے، اس لحاظ سے بھی ہم امت وسط ہیں۔ اس امت کے اخلاق اور اعمال سب سے اچھے ہیں، افضل ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو علم اور حلم اور عدل اور احسان سے نوازا ہے، یہ چیزیں کسی اور امت کو نہیں دی گئیں، اس لیے یہ امت وسط ہے، یعنی کامل اور معتدل امت کہلانے کے مستحق ہے۔ پھر شہداء علی الناس، تاکہ وہ اپنی عدالت اور عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے کے سبب لوگوں پر گواہ ہوں، اور وہ تمام جو دوسرے ادیان کو ماننے والے لوگ ہیں ان کے متعلق بھی وہ عدل اور انصاف کی بات کرنے والے لوگ ہوں، تو یہ بھی امت وسط ہے۔ یعنی مسلمان جو ہوتے ہیں چاہے معاملہ ان کا اپنا خود کا ہی کیوں نہ ہو، وہ کیا کرتے ہیں؟ عدل اور انصاف سے کام لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو یہودی کی زرا تھی اور علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، اور عدالت میں فیصلہ ہوا چونکہ علی رضی اللہ عنہ اپنے لیے اپنے حق میں کسی اور کو گواہ نہیں بنا سکے، ان کا غلام تھا گواہی دینے کے لیے، تو قاضی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جو اپنا غلام ہوتا ہے وہ گواہی کے لیے کافی نہیں ہو سکتا، کوئی غیر ہونا چاہیے۔ تب علی رضی اللہ عنہ اس سے دستبردار ہو گئے، اور قاضی نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، اور اس یہودی نے اس فیصلے پر جو اس کا اظہار تھا، یعنی وہ تاثر اس کا جو تھا وہ تھا کہ یعنی کیسا یہ معاملہ ہے کہ کیسے عدل والے لوگ ہیں یہ، کہ اگر وہ کوئی گواہ نہیں پیش کر سکے جبکہ وہ امیر المومنین ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا، اور وہ اس کے بعد فوراً ایمان لے آیا، اور علی رضی اللہ عنہ نے اپنی وہ زیرہ بطور تحفتاً اس کو دے دی، اس یہودی کو۔ تو یہ تھا مسلمانوں کو عدل اور انصاف، تو لہٰذا اس لحاظ سے امت وسط سب سے بہترین امت ہے، اور اس امت کی فضیلت میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اس امت کا تزکیہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام وہ اقوال افعال سب موجود ہے جس میں امت کے تزکیے کا سامان موجود ہے الحمدللہ۔ اور پھر کہا کہ اور رسول تم پر گواہ ہوگا، اس امت کی دوسری قوموں پر گواہی اس طرح ہوگی کہ قیامت کے روز جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام انبیاء کو ان کی تبلیغ کے بارے میں ان سے سوال کریں گے، اور ان کی امتیں ان کی تبلیغ کا انکار کر دے گی، یعنی وہ کہے گی کہ نہیں یہ ہمارے نبیوں نے ہم تک پیغام نہیں پہنچایا تھا، تو اس وقت امت مسلمہ گواہی دے گی، یعنی وہ تمام جو پرانے انبیاء کرام تھے پہلے کے وہ اس امت سے گواہی لیں گے، اور ان کا نبی ان کا تزکیہ کرے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں اس بات کی دلیل ہے کہ امت مسلمہ کا اجماع
قطعی حجت اور دلیل ہے، یعنی ہم جو گواہی دیں گے تو وہ بات قابل قبول ہوگی کہ قیامت کے دن، تو لہٰذا ہم امت وسط ہیں. سبحان اللہ. تو لہٰذا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، تو اللہ تعالیٰ کے فرمان ہمارے سے اس بات کا تقاضا کرتے کہ جب بھی کسی فیصلے کے متعلق ہم گواہی دیں تو حق بات کہیں، صحیح بات کہیں. یہ نہ ہو کہ اگر معاملہ ہمارے رشتہ دار کا ہو جائے تو ہم اس کو بچا لیں. تو گواہی دینے کے معاملے میں بھی ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم کو امت وسط بنایا گیا ہے. اور یہاں پر امت وسط ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وسط کا مطلب ہے کہ خیر اور بھلائی میں سب سے آگے، اور یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس کو مکمل شریعت ملی، تو لہٰذا ہم امت وسط ہیں. پھر تمام اقوام کے سامنے جو ہمارا طریقہ ہے، جو ہمارا منہج ہے، وہ بالکل ایگزیکٹ صحیح اور درست ہے. یعنی ہمارا جو طریقہ ہے وہ بھی بہت صحیح ہے، یعنی ہم رسول اکرم کے طریقے کی پیروی کرتے ہیں، اور تمام مذاہب میں ہمارا دین سب سے واضح ہے، سب سے صحیح ہے، دین فطرت ہے. تو اس لحاظ سے ہم امت وسط ہیں. اور ایک اور بہت اچھی تفسیر اس میں ہمیں ملتی ہے کہ امت وسط کی کیا معنی ہے، کہ ایکچولی ہم دونوں جو پچھلے لوگ ہیں اور جو آنے والے لوگ ہیں ان کے بیچ میں ہم ہیں، یعنی ہم جوڑتے ہیں سب کو. پرانے انبیاء کے جو لوگ ہیں یا پہلے کے لوگ ہیں ان کو اور آنے والے لوگوں کو ہم جوڑ رہے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم لائے تھے، جو دین لے کر آئے، ان کو اب آگے پہنچانے والے کون ہیں؟ ہم لوگ ہیں. یعنی جو لوگ آج ہدایت سے محروم ہیں ان کو اس ہدایت اور اس خیر کی طرف لانے والے کون بنیں گے؟ ہم بنیں گے. تو ہم امت وسط ہیں اس لحاظ سے. تیسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کے انبیاء کے جو پیروکار تھے ان لوگوں نے ہر معاملے میں غلو کیا، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، یہود نے بھی ویسے ہی قرار دیا. لیکن الحمدللہ ہم مسلمانوں کو کیا بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، پیغمبر ہیں اور بندے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے پہلے کی جو قومیں تھیں، پہلے کی قوموں میں بہت زیادہ شدت پسندی پائی جاتی تھی اعمال میں بھی. جیسے کہ مثال کے طور پر پہلے کی قومیں جب عورت کو حیض کی صورت پیش آتی تو یہود نے خود بخود ہی عورت کو اچھوت بنا دیا تھا. وہ اس کے ہاتھ کا پانی پیتے تھے، نہ کھانا کھاتے تھے، بلکہ اس کو ایک طرف کر دیتے تھے. تو ہم امت وسط ہیں. ہم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا کہ حیض ایک بیماری ہے بس کہا گیا. اور اس بیماری میں اتنا ہے کہ ہسبینڈ اور وائف کا تعلق قائم نہیں ہوگا، نماز نہیں پڑھنا ہوگا، روزے نہیں رکھ سکے گی اور طواف نہیں کر سکے گی، باقی سارے کام کر سکتی ہے نا. کہ اللہ کے رسول نے جب ایک دفعہ کہا کہ عائشہ جانماز مجھے پکڑاؤ، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو حیض سے ہوں. تو کہا کہ تمہارے ہاتھوں میں تو حیض نہیں لگا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حائضہ عورت باقی دوسرے تمام کام کر سکتی ہے، صرف یہ 4 چیزیں نہیں کر سکتی. پھر اسی طرح سے پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو قومیں تھیں ان لوگوں نے ہر چیز کو افراط و تفرید کا معاملہ کر دیا، ہر معاملے میں. جیسے کہ ایک طبی ہم نے یہ حالت حیض کی مثال لے لی کہ یہود نے حالت حیض میں عورت کو اچھوت بنا دیا اور نصارہ نے حالت حیض میں عورت سے ہر کام جائز رکھے. یعنی ایون وہ لوگ جو میاں بیوی کا تعلق ہے اس سے بھی وہ پرہیز نہیں کرتے. یعنی دونوں ایکسٹریم میں چلے گئے. اور الحمدللہ امت مسلمہ کو کیا کہا گیا کہ صرف یہ اور یہ نہیں کرنا ہے، باقی سارے کام کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور جو معاملہ ہے کہ اپنے رسولوں کو کس طرح سے عزت دینی ہے. تو یہود نے ایسا کیا کہ اپنے انبیاء کو بالکل ہی ان کی تکریم نہیں کی، ان کی عزت نہیں کی، بلکہ ان کو قتل تک کر دیا اور ان پر الزامات لگائے. نعوذ باللہ. عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے انہوں نے ولد الزنا کہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور اپنے تمام انبیاء پر وہ لوگ الزام لگاتے گئے. ایون سلیمان علیہ السلام پر بھی انہوں نے بہت غلط الزامات لگائے. اور نصارہ نے پھر اتنی زیادہ تعظیم اور تکریم کی اپنے نبی کی کہ نعوذ باللہ وہ خدا کے درجے پر پہنچا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو. اور امت مسلمہ کیا کرتی ہے کہ وہ رسولوں کو افضل البشر مانتی ہیں. یعنی وہ انبیاء کرام تھے، انسانوں میں سب سے اچھے لوگ تھے، اور ان کے اوپر وحی آتی تھی. ان کا احترام، ان کی تعظیم، ان کی اطاعت ہم پر فرض ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں. تو دیکھا جائے تو ہر معاملے میں امت مسلمہ جو ہے وسط ہے، معتدل والی امت، بیچ کی راہ والی امت. اور وہ جو معتدل آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ہر کام جو اعتدال والا کام ہوتا ہے، غالباً عربی کا جملہ ایک مقولہ ہے وہ کہ خیر الامور اوسطها، کہ سب سے اچھے جو کام ہوتے ہیں وہ اوسط والے ہوتے ہیں، وسط والے ہوتے ہیں، مڈل والے ہوتے ہیں. یعنی بیچ میں رہنا، نہ افراط نہ تفریط. افراط اور تفریط کے بیچ میں جو کام ہے وہ کیا ہے؟ اعتدال والا کام ہے، وسط والا کام ہے. اور بیچ کا جو معاملہ ہوتا ہے ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین آسان ہے.
جس نے بھی اس میں شدت پسندی اختیار کی پھر وہ اس پر غالب آ گیا، اور پھر وہ اس وجہ سے چونکہ دین اس پر پھر غالب آ گیا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب بہت زیادہ شدت پسندی آپ اختیار کرو گے تو پھر تم کچھ کرنے لگو گے، اور پھر وہ اس سے تم خود بیزار ہو جاؤ گے. تو لہٰذا شدت پسندی اختیار نہیں کرنی ہے دین میں. اور شدت پسندی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فرض نمازیں بھی نہ پڑھیں، شریعت کے احکام کو نہ مانیں. شدت پسندی کا مطلب یہ کہ جیسے کہ یہود نے کیا کہ حیض کی حالت میں عورت کو اچھوت بنا دیا، تو ایسی شدت پسندی نہ کرو. جو اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں اس کو تو پورا کرنا ہی ہے، اور جس میں چھوٹ دی گئی ہے، جس میں آسانیاں فراہم کی گئی ہیں، ان آسانیوں سے فائدہ بھی اٹھانا ہے. نو پرابلم. آپ دین میں جو دی گئی آسانیاں اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے. تو لہٰذا ہماری امت وسط اور امت معتدل ہے، بیچ کی امت ہے، جو بہت ہی بہترین اللہ تعالیٰ نے یہاں نام دیا ہے. تو ہم کو دراصل تمام انبیاء کے بارے میں بھی ہماری گواہی قابل قبول ہوگی، کیونکہ ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ قرآن میں ہم نے پڑھا تھا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بات کس کی سچ ہو سکتی ہے بھلا بتائیں. تو چونکہ ہم نے قرآن میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا تھا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، ہود علیہ السلام آئے، صالح علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء کا ذکر آیا ہے قرآن میں، یونس علیہ السلام، ان سب کے بارے میں ہم نے قرآن میں پڑھا ہے. تو جب ان کی امتیں کل قیامت کے دن انکار کر دے گی اپنے انبیاء کا، تب ہم سے گواہی لی جائے گی، اور ہم گواہی دیں گے کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ ان انبیاء کرام نے دین کو صحیح طریقے سے، پیغام کو ان تک پہنچا دیا تھا، لیکن ان کی امتوں نے اس کو نہیں مانا، لہٰذا ہماری گواہی قابل قبول ہوگی. تو امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو کہ تھے آپ اوپر اس کے، مگر تاکہ ہم جان لیں کہ کون اتباع کرتا ہے. یعنی اب دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو قبلے کی طرف سے پھیرا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھیرا کہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے، کون اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتا ہے، اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے. جب یہ قبلہ تبدیل ہوا تو یہود اور جو منافقین تھے ان لوگوں نے بہت اعتراض کیے اور کہا کہ کیسا دین ہے یہ کہ آج اس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا کہتے ہیں، کل اس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ معاملہ تو تھا بہت بڑا، لیکن کس کے لیے بڑا نہیں تھا؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. ایک حکم پہلے آتا ہے اور بعد میں اس وقت وہ حکم بدل دیے جاتے ہیں، دوسرا حکم آ جاتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں اور ہم انسان نہیں جانتے کہ اس میں کیا حکمتیں ہیں. اور وہ لوگ اعتراض کرنے لگے تھے کہ اچھا ایسا ہی تھا تو پہلے ہی وہی قبلہ بنا دینا تھا نا، کیوں بیت المقدس کو قبلہ بنایا؟ نعوذ باللہ، وہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے لگے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا معلوم نہیں تھا کہ قبلہ وہی ہونا تھا تو وہی قبلہ کر دینا تھا. پھر وہ مسلمانوں پر اعتراض کرنے لگے کہ اچھا جن لوگوں کا اتنے دنوں میں انتقال ہو گیا، یعنی جب تک وہ 17 مہینے تک کے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اور اب وہ دنیا سے جا چکے، تب ان کا کیا ہوگا؟ تو ان کی تو نمازیں ضائع ہو گئیں. استغفر اللہ. یہاں پر جو کہا گیا نا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، تو یہاں پر ایمانکم سے مراد نماز ہے ایکچولی، ٹھیک ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن کے الفاظ کی تشریح یا اس کے معنی آپ صرف اونلی ڈکشنری کی مدد سے نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو اس وقت کے حالات، پس منظر، شان نزول، اسباب نزول، ان سب کا علم ہونا چاہیے. اور صحابہ کرام نے ان آیت کو کس طرح سے لیا، یعنی یہاں پر اس اعتراض کا جواب دیا گیا کہ وہ جو لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ ان کی نمازیں تو ضائع ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں، ان کی نمازیں ضائع نہیں ہوئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت زیادہ رؤوف رحیم ہے، شفیق ہے، مہربان ہے اپنے بندوں پر، وہ ضائع نہیں کرے گا. وہ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ نمازیں قبول کر لی. اب ادھر سے رخ کر کے ادھر ہٹا دیا گیا ہے، ان کی بھی نمازیں قبول ہوں گی. سبحان اللہ. تو یہاں پر ایمانکم سے مراد رسل نمازیں ہیں، ان کی نمازیں، کیونکہ یہود اور منافقین یہ اعتراض کر رہے تھے کہ اچھا جن لوگوں نے 17 مہینے تک کی نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف اور اب ان کا انتقال ہو گیا، تو اب ان کا تو سارا ختم ہو گیا معاملہ، اب ان کے تو جو ان کی نماز کا جو اجر تھا وہ نہیں ملے گا ان کو. تو کہا جا رہا ہے نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، اس کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا. اور اصل میں اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے. تو جو منافقین ہوں گے وہ ایڑیوں کے بل پھر جائیں گے. اسی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جو تھوڑ دلے لوگ ہوتے ہیں، جو ایمان کے کمزور ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول اور ایکسیپٹ نہیں کرتے اور وہ وہاں سے پھر جاتے ہیں. ان کو وہ احکامات مشکل لگتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ایسے کیوں احکامات نازل ہو گئے، تو لہٰذا وہ پھر جاتے ہیں ایڑیوں کے بل.
جو مومن ہوتے ہیں وہ اس پر ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے ایمان پر، اسلام پر. تو کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نمازوں کو، ان کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. تو اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی جو ایمان کی حفاظت کرنا دو طرح سے ہے کہ ایک تو ہر فساد، ایمان میں نقص پیدا کرنے والی تکلیف دہ آزمائش اور ایمان سے روکنے والی خواہش نفس سے بچا کر ان کے ایمان کو ضائع اور باطل ہونے سے محفوظ رکھنا. یعنی اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے بندوں کو پروٹیکشن کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو، اپنے مومن بندوں کو ایمان پر محفوظ رکھنے کے لیے، ایمان پر قائم رکھنے کے لیے ہر فساد سے بچاتا ہے. یا ایمان جن چیزوں سے کم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بھی مومنوں کو بچاتا ہے. پھر خواہش نفس سے بھی بچاتا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ ان کا ایمان محفوظ رہے. اور دوسرا، ایمان کی نشو و نما کے لیے، اس کو پروان چڑھانے کے لیے ایسے اعمال کی توفیق عطا کرنا جس سے ایمان اور یقین میں اضافہ ہو. سبحان اللہ، اس سے ایمان کامل ہوتا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس طرح اس نے شروع میں تمہاری رہنمائی کی ہے، اللہ تعالیٰ بعد میں بھی تمہارے ایمان کی حفاظت کرے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایکچولی ایمان ضائع نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے، مومنوں کے ایمان کو ضائع کر دے. یعنی اس کی ذات اس قابل ہے سبحان اللہ کہ وہ مومنوں کو جانتا ہے، وہ ان کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. اب آگے دیکھیے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. تحقیق ہم دیکھتے ہیں بار بار اٹھنا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف، البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف کہ پسند کرتے ہیں آپ اس کو، بس پھیر لیں آپ اپنا چہرہ طرف مسجد حرام کی، اور جہاں کہیں بھی ہو تم تو پھیر لو اپنے چہرے اس کی طرف. اور بلا شبہ وہ لوگ جو دیے گئے کتاب وہ یقیناً جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں. یعنی یہاں پر سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ رسول کی خواہش اللہ تعالیٰ کو معلوم تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں، کہ ہم آپ کو بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا جانتے ہیں کہ آپ کی کیا خواہش ہے. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں اس وحی کے شوق اور انتظار میں تھے، اور آپ بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے تھے. اور یہاں پر ایکچولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ خواہش تھی کہ یہ رخ جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، تو ہم آپ کو پھیر دیں گے. یعنی چونکہ ہم آپ کے سرپرست اور مددگار ہیں اس لیے ہم ضرور آپ کا منہ پھیر دیں گے. قبلۃً ترضاها، اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں. سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور اپنے رسول کی پسند پر، اور اللہ تعالیٰ کی بھی مرضی تھی اس میں شامل، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا تھا رسول اکرم کو کہ ہم یہ قبلہ ضرور پھیر دیں گے. لہٰذا اللہ کے رسول اس انتظار میں تھے کہ کب آتا ہے یہ حکم، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ضرور پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، اور وہ کعبۃ اللہ. ایکچولی اس آیت میں اللہ کے رسول کے شرف، آپ کی فضیلت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پسندیدہ امر کے مطابق حکم نازل کرنے میں جلدی فرمائی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اب اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف پھیر لیں. چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، بس اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف موڑ لیں. تو وجہ سے مراد انسان کے بدن کے سامنے کا حصہ. فرمایا وہ ہے سما کنتم، اور تم جہاں کہیں بھی ہو، یعنی اگر تم بحر و بر میں ہو، یعنی سمندر میں ہو یا خشکی پر ہو، مشرق و مغرب میں ہو یا شمال اور جنوب میں ہو، بس فولوا وجوہکم شطرہ، بس اپنے چہروں کو اس جہت کی طرف پھیر لو. تو اس آیت سے واضح ہو گئے کہ تمام نمازوں میں خواہ وہ فرض ہوں یا نفل، اگر عین کعبہ کی طرف منہ کرنا ممکن نہ ہو تو اس کی طرف منہ کرنا فرض ہے، یعنی اس سمت کی طرف رخ کرنا ہے آپ کو، ورنہ اس کی طرف اور جہت میں منہ کر لینا کافی. یعنی شطرہ کا جو لفظ ہے الحمدللہ اتنی وسعت ہے نا اس میں، اور دیکھیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے ہر لفظ میں کتنا ایک بڑا معجزہ پنہا ہے، چھپا ہوا ہے. کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شطرہ کہا ہے. شطرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پوری جہت، وہ پوری سمت، وہ پورا ایریا، جس طرف کعبۃ اللہ ہے وہ پورا کا پورا ایریا شمار ہوگا. یعنی جب آپ قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں تو جو ہم کہتے ہیں کہ اچھا اتنا ترچھا کر لو، ایسا کر لو، ویسا کر لو، تو یعنی آپ اگر اس جہت کی طرف، اس کے رخ کی اس طرف بھی رخ کر رہے ہیں تو بس کافی ہو جائے گا آپ کے لیے.
تو اس جہت میں منہ کر لینا کافی ہے. اور یہ کہ نماز کے اندر بدن کے ساتھ ادھر ادھر التفات کرنا نماز کو باطل کرنے والا عمل ہے، کیونکہ کسی چیز کے بارے میں حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی ضد ممنوع ہے. یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم آگے کہ آپ اپنا رخ نماز میں کعبۃ اللہ کی طرف کر لیں، تو اب اس کے اپوزٹ کریں گے تو کیا ہوگا، اس حکم کو نہ ماننا ہوگا. تو لہٰذا ہم نماز میں ادھر ادھر چہرہ کریں گے، ادھر ادھر دیکھیں گے تو یہ نماز کے خلاف ہوگا، اس کے آداب کے خلاف ہوگا. تو پہلے صفحات پہ گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ وہ لوگ اعتراض کریں گے، اور ان کے اعتراض کا یہاں جواب دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اہل علم جانتے ہیں کہ آپ اس معاملے میں حق پر ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی اپنی کتابوں میں آپ کی نشانیاں بھی ملتی ہیں، لیکن وہ آپ کی بات کیوں نہیں مان رہے، صرف آپ سے دشمنی کی بنا پر، سرکشی کی بنا پر. تو لہٰذا ان کے غم میں مبتلا نہ ہوں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے غافل اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں. تو آپ کو جو یہ قبلے کی طرف رخ کرنے کے لیے کہا گیا ایکچولی یہ حق ہے، اور وہ لوگ ان کی کتابوں میں یہ بات پہلے سے موجود تھی، وہ اس بات کو جانتے، لیکن وہ لوگ سرکشی اور اناد کی وجہ سے یہ بات کو نہیں مان رہے ہیں. لہٰذا آپ ان کا غم نہ کریں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں. ایکچولی یہ اصل حکم تھا، قبلے کی تبدیلی کا حکم تھا. اور یقین جانے کہ جب یہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام نے فوراً اپنا رخ اس طرف پھیر لیا، ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کی. ایون کہا جاتا ہے کہ جب وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منادی تھا وہ یہاں پر نماز پڑھ کے گئے آپ کے ساتھ قبلے کی تبدیلی میں، یعنی کعبۃ اللہ کی طرف، جب وہ کہیں آگے پہنچے صحابی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک مسجد میں لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور ابھی انہوں نے ان کو قبلے کی تبدیلی کا پتہ نہیں چلا ہے. ان صحابی نے بآواز سے بلند کہا نماز کے دوران ہی کہ میں خود اللہ کے رسول کے ساتھ ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں کعبۃ اللہ کی طرف. تو وہ لوگ عین نماز کی حالت میں پلٹ گئے، اور آپ دیکھیں کہ بالکل اپوزٹ سائڈ ہے، یعنی جو کعبۃ اللہ ہے وہ بالکل یعنی اپوزٹ سائڈ میں بیت المقدس آئے گا. تو کہا جاتا ہے کہ جب وہ لوگ ٹرن ہوئے، گھومے، تو جس طرف امام تھا وہاں پر پیچھے سب سے پیچھے کے مقتدی آ گئے، اور جو سب سے پیچھے کی لائن تھی وہاں پر امام آ گئے. تو ان لوگوں نے اسی حالت میں اپنا رخ چینج کر دیا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں یہ ہوتی ہے فرما برداری کہ جیسے ہی حکم آیا فوراً اس پر سر جھکا دیا. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ حکم آیا. اور کہ ویسے تو ہم کو دیکھا جائے تو جو مسلمان ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، جو اہل ایمان ہیں، کہ ان کو تو اصل کیا دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے. لیکن جو منافق ہوتے ہیں اور جو دین اسلام سے دشمنی رکھنے والے لوگ ہیں ان کو ہر بات پر اعتراض ہوتا ہے. اس لیے ہم کو ہمیشہ اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کوئی ہر بات پر اعتراض تو نہیں کرنے والے بن رہے ہیں، کیونکہ اس سے پتہ چل جائے گا کہ ہم ایمان والے ہیں یا اللہ نہ کرے کہ اعتراضات کرنے والے ہیں. تو لہٰذا اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں. آگے دیکھیے آیت نمبر 145. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. اور البتہ اگر لے آئیں آپ ان لوگوں کے پاس جو دیے گئے کتاب ہر قسم کی نشانی، تب بھی وہ نہیں پیروی کریں گے آپ کے قبلے کی، اور نہ آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی، اور نہ بعض ان کا پیروی کرنے والے ہیں بعض کے قبلے کی. اور البتہ اگر پیروی کی آپ نے ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ آ گیا آپ کے پاس علم، تو یقیناً آپ اس وقت ہو جائیں گے ظالموں میں سے. چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بہت تڑپ اور طلب تھی کہ سارے ہی لوگ ایمان لے آئیں، سب لوگ اس گمراہی سے بچ جائیں اور آگ میں جانے سے بچ جائیں. اور آپ بہت خیر خواہی کرتے تھے اور آپ بہت نرمی اور پیار سے اہل کتاب کو اس دین کی طرف لانے کی کوشش کرتے تھے. اور جب وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے تو یہ بات آپ کو بہت غمزدہ کر دیتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کافر بھی تھے اس میں اور اہل کتاب بھی تھے. اور ہمیشہ سے ایسا معاملہ رہا ہے کہ جو لوگ تکبر والے ہوتے ہیں وہ انبیاء کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں. تو وہ لوگ جان بوجھ کر انبیاء کے ساتھ ایک تو اور بدتمیزی کرتے، حکم کو نہیں مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیں، نہ وہ آپ کی بات مانیں گے نہ آپ کو ان کی بات ماننا ہے. حالانکہ ان کے پاس ہر نشانی موجود ہے، ان کے پاس سب کچھ موجود ہے، علم بھی آ چکا ان کے پاس، لیکن وہ لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے. اور ہر دلیل ان کے سامنے پیش کر دی گئی لیکن انہوں نے ہر دلیل کو ریجیکٹ کر دیا کیونکہ ان کے اندر ہٹ دھرمی ہے. اور یہ بات یہ بتا دی گئی کہ آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. یعنی اگر آپ
آپ ان کی بات مان لیں تو ہم کو قبلہ تو ہم چینج نہیں کر سکتے. اب جو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا وہ تو ہم کو پورا کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر آپ ان پر زبردستی کریں بات منوانے کی تو وہ بھی آپ پر زبردستی کریں، لہٰذا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. تو یہ جو معاملہ تھا اہل کتاب کا اور منافقین کا، وہ ہٹ دھرم بنے ہوئے تھے اور کسی طرح آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، کیونکہ وہ دشمن ہیں، وہ حسد کرنے والے ہیں. اور یہاں پر دراصل جو ولا تتبع کی بات آئی ہے یہ بہت بلیغ انداز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، کیونکہ یہ لفظ اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مخالفت سے، یعنی آپ ان کی مخالفت میں نہیں جانے والے ہیں اور آپ ان کی پیروی بھی نہیں کر سکتے. یعنی اس سے بتانا مقصود ہے کہ ہمارا رسول صرف اللہ تعالیٰ کی بات مانے گا، یہود و نصارہ کی بات نہیں ماننے والا. تو یہ سب یقینی دلائل آنے کے باوجود جب وہ آپ کی بات نہیں مان رہے، اس کا مطلب انہی کے دل میں کچھ کھوٹ ہے، کچھ کمی ہے، لہٰذا آپ ان کا معاملہ ان کے اوپر چھوڑ دیں. اور یہاں پر دراصل جو بات ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے احواہم ان کی خواہشات کا لفظ استعمال کیا ہے اور اس کی بجائے دینہم ان کا دین کا لفظ استعمال نہیں کیا، کیونکہ وہ محض اپنی خواہشات کی پیروی کرتے تھے. آپ دیکھیں کہ یہ بھی کتنی بڑی بات ہے کہ وہ لوگ دین کو نہیں مانتے تھے، یعنی وہ جس دین کی پیروی کر رہے تھے وہ اس دین کو بھی نہیں مانتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو خواہشات کی پیروی کر رہے تھے، اس دین کی بھی بات نہیں مانتے تھے. تو جو لوگ دین کو چھوڑ دیتے ہیں مطلب وہ خواہشات یا نفس پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، یعنی یہ جان لینے کے بعد کہ آپ کے اوپر حق اور باطل ظاہر ہو گئے ہیں، لہٰذا اب آپ ان کو چھوڑ دیں. اور آپ نے علم آ جانے کے بعد بھی اگر ان کی پیروی کی، کیونکہ وہ تو دین کی بات، دین پر نہیں چلیں گے، وہ تو خواہشات کی پیروی کرنے لگائیں گے آپ کو، تو پھر اس سے بڑھ کر ظالم کوئی اور نہیں ہو سکتا. اور یہاں پر اصل میں خطاب اگرچہ دیکھا جائے تو اللہ کے رسول سے ہے، لیکن آپ کی امت بھی اس میں داخل ہے. تو اگر اللہ کے رسول نے بھی یہ کام کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ بھی ظالم ہوتے اس وقت، لیکن آپ سے تو یہ ممکن ہی نہیں تھا. اللہ کے رسول سے آپ تو بہت ہی بلند مرتبے پر فائز تھے اور نیکیوں کی کثرت کے باوجود آپ کو اپنے نیکیوں پر کچھ یعنی تکبر وغیرہ نہیں تھا. یعنی اللہ کے رسول سے تو ہر اچھے عمل سے آپ آراستہ تھے، تو آپ تو یہ کام کر ہی نہیں سکتے تھے. تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ بھی علم آ جانے کے بعد دوسروں کی خواہشات کی پیروی کریں گا، دوسروں کے دین کی پیروی کریں گا تو وہ ظالم ہوگا. تو اس میں ہم لوگ بھی شامل ہیں کہ اگر ہم دین حق آ جانے کے بعد، ہمارے پاس جو دین ہے اس کو مان لینے کے بعد اگر ہم اہل کتاب کی پیروی کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت ہم ظالموں میں ہوں گے. تو اللہ نہ کرے کہ ہمارا شمار ایسے لوگوں میں ہو. تو آج کی آیت سے جو ہم کو سیکھنے کو ملا، جو آیت سے ہم عملی پوائنٹ لے سکتے ہیں کہ ہمیشہ اعتراضات کرنا یا دین میں کمی کروانا یہ منافقین اور کفار کا کام ہوتا ہے، اور وہ لوگ ہمیشہ وہ باتیں ڈھونڈتے رہتے ہیں جس پر اعتراضات کیا جا سکے. رسولوں کی بات کو نہ ماننا اور جو کچھ حکم آ گیا ہے اس سے انکار کرنا، یہ ان کا کام ہے اور یہ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں. تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ پھر ہم ان بے وقوفوں کی کیٹیگری میں شامل نہ ہوں تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہر حکم پر سر جھکانا اور ہر بات ماننا اللہ اور اس کے رسول کی. دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فتنے اور حق میں مسلمان کو فرق سمجھ میں آنا چاہیے کہ کیا فتنہ ہے اور کیا حق ہے. اور اللہ تعالیٰ مومن کو یہ فراست عطا کرتا ہے کہ وہ حق کو پہچان لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت کی توفیق مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف. تو لہٰذا ہم کو فرق سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم حق کے راستے پر چل رہے ہیں یا اللہ نہ کرے کہ گمراہی کے راستے پر. تیسری چیز یہ ہے کہ نماز کے بارے میں ہم کو غور کرنا چاہیے. جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ان کو بھی تنبیہ کرتے رہیں اور خود اپنی ذات کو بھی، کیونکہ نماز میں کمی کرنا کیا ہے؟ دراصل ایمان کو ضائع کرنا ہے، کیونکہ نماز کو یہاں ایمان سے تشبیہ دی گئی ہے. اور نماز دراصل انسان کے اندر ایک وہ احتساب پیدا کرتی ہے، محاسبہ کرنے والا بناتی ہے نماز انسان کو. لہٰذا نماز کے بارے میں ہم بہت زیادہ کیئرفل رہیں، اس کو ضائع نہ ہونے دیں، نمازوں کو نہ چھوڑیں، اپنے وقت پر نماز پڑھیں اور اس کی پابندی کریں. اور جو توجیحات ہیں کہ جو بے وقوف ہوتے ہیں بس وہی اللہ تعالیٰ کے حکم پر اعتراض کرتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے. دوسری بات ہے کہ آپ کے ایمان کا امتحان ہے اس وقت جب آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو آپ اس حکم کو
سن کر فوراً سر جھکاتے ہیں یا نہیں جھکاتے. اگر آپ جھکا دیتے ہیں تو الحمدللہ آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور اگر نہیں جھکایا تو مطلب ناکام ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں ایکچولی کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے، تو اس حکمت پر آپ کو راضی ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس حکمت، اس معرفت تک آپ کو پہنچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان احکامات میں کیا فائدے رکھے ہیں، اور ہم بظاہر نہیں جانتے ان فائدوں کو، لیکن بعد میں ہمارے اوپر اس کے فائدے ظاہر ہوتے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر ہم کو سر جھکا دینا چاہیے. اور جو فرق ہوتا ہے ایک مومن کے بیچ اور ایک خواہش پرست کے بیچ، وہ کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنی خواہش پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں گر جاتے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید ان کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے. لہٰذا ہم دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر سر جھکانے والے بن رہے ہیں یا خواہشات کی پیروی کرنے والے بن رہے ہیں. تو ہم کو خود اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان آیات پر بہتر طریقے سے عمل کرنے والے بنیں، اپنی خواہشات کی پیروی سے بچیں، اور جب حق ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس کو قبول کرنے والے بنیں انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.